بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شدید مونسون بارشوں کے بعد بھارت اور مقبوضہ وادی میں دریا خطرے کے نشان سے تجاوز کر گئے، جس کے باعث کئی علاقے زیر آب آ گئے اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔ اس سال شدید مونسون نے خطے میں تباہی مچائی ہوئی ہے اور صرف اگست میں کم از کم 130 افراد مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی، لداخ اور ہماچل پردیش کے پہاڑی علاقوں میں بھی موسلا دھار بارشوں کے باعث کئی دریا خطرے کی سطح عبور کر گئے۔ مقبوضہ وادی میں نچلے علاقوں میں گھروں میں کیچڑ بھرا پانی داخل ہو گیا، جہاں سے ہزاروں افراد پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے تھے۔ انڈیا کا پنجاب جو بھارت کی اناج کی ٹوکری کہلاتا ہے، وہاں لاکھوں ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں بارش سے تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ اگست کے آغاز سے اب تک 37 افراد بھی مارے جا چکے ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث انڈین حکومت کے حکام نے بندوں سے پانی چھوڑا، جس سے بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں میں مزید علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ افغانستان میں اس ہفتے آنے والے تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں 2200 اموات کے بعد خطرناک آفٹر شاک کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رات آنے والے متعدد آفٹر شاک سے مزید اموات اور تباہی کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ 12 گھنٹوں کے دوران 2 طاقتور جھٹکوں نے مشرقی افغانستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس سے مزید اموات اور تباہی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ 4-5 دن پہلے آنے والے زلزلے سے اموات کی تعداد تقریباً 2200 تک جا پہنچی ہے۔ یہ جھٹکے ان 2 زلزلوں کے بعد آئے جنہوں نے پہلے ہی جنگ، غربت اور کم ہوتی امداد سے جوجھتے اس جنوبی ایشیائی ملک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ طالبان حکومت نے اموات کی تعداد 2205 اور زخمیوں کی تعداد 3640 بتائی ہے۔ چونکہ وہاں گھروں کی تعمیر زیادہ تر کچی اینٹوں، پتھروں اور لکڑی سے ہوتی ہے، اس لیے جھٹکوں کے خطرے کے پیش نظر کئی خاندانوں نے گھروں میں واپس جانے کی بجائے کھلے آسمان تلے رہنے کو ترجیح دی ہے۔ گزشتہ زلزلوں نے 2 صوبوں کے دیہات کو ملیہ میٹ کر دیا تھا۔ 6700 سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین میں مغربی ممالک کے فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرین میں تعینات کوئی بھی مغربی فوجی اہلکار روس کو نشانہ بنانے کے بدلے میں جائز ہدف ہوگا۔ روسی صدر پیوٹن کا یہ بیان فرانسیسی صدر میکرون کے گزشتہ روز دیے گئے ایک بیان کے رد عمل میں سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 26 مغربی ممالک نے یوکرین کے لیے جنگ کے بعد سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس میں زمین، سمندر اور فضا میں بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی بھی شامل ہے۔ تاہم روس طویل عرصے سے یہ موقف رکھتا آیا ہے کہ یوکرین کے خلاف جنگ کی ایک بڑی وجہ نیٹو کو یوکرین کو رکنیت دینے اور وہاں اپنی افواج تعینات کرنے سے روکا جائے۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ اب اگر کوئی مغربی فوجی یوکرین میں نظر آیا تو اسے جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ مقبوضہ وادی میں مودی حکومت بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کو کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبانے اور اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کو دبانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ 2008 میں قیام کے بعد NIA کا دائرہ کار مقبوضہ وادی تک بڑھا دیا گیا تھا، جس کے بعد بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے نے پورے مقبوضہ علاقے میں اپنے دفاتر قائم کر کے مقامی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ NIA کی طرف سے مقبوضہ علاقوں میں بغیر وارنٹ چھاپے جبری گرفتاریاں اور جائیدادوں کی ضبطگی معمول بن چکی ہے۔ NIA کشمیری حریت رہنماؤں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، تاجروں اور عام شہریوں کو تخریب کاری کی فنڈنگ اور بھارت مخالف سرگرمیوں کے جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے کشمیریوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے، تاکہ ان کے جذبہ حریت کو کمزور کیا جا سکے۔
2017 کے بعد سے دوستو NIA نے مقبوضہ علاقوں میں اپنی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے حریت رہنماؤں کو گرفتار کر کے نئی دلی کی تہاڑ جیل میں قید کر رکھا ہے، جو تاحال نظر بند ہیں۔ حریت رہنما الطاف احمد شاہ اکتوبر 2022 میں دوستو غیر قانونی نظر بندی کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ NIA نے کشمیریوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے ہوئے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت کشمیریوں کی جائیدادیں، زرعی زمینیں، اسکولوں اور سیاسی جماعتوں کے دفاتر کی عمارتیں ضبط کر لی ہیں۔ بھارتی آئین کے تحت دوستو جموں اینڈ کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت کے تحت NIA ایکٹ غیر آئینی تھا، کیونکہ امن و امان کا قیام ریاستی حکومت کا اختیار تھا۔ بھارتی نواز سیاستدان محبوبہ مفتی کا بھی کہنا ہے کہ ہندوتوا BJP حکومت NIA کو مقبوضہ علاقے میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کرنے والے ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی تو مسائل پیدا ہوں گے اور کارروائیوں میں تیزی آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان تمام ممالک کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں تو یہ سب جعلی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، اگر آپ نے یہ کیا تو آپ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے جنگ بندی کے حصول میں مشکلات ہوں گی اور یہاں تک کہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں تیزی آ سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کے مغربی کنارے کو ضم کرنے کی بحث پر رائے نہیں دوں گا، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ کو رکوانا چاہتے ہیں تو روس سے ایندھن کی خریداری کو روک دیں اور چائنا پر معاشی دباؤ بڑھا دیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی تیل خریدنے پر یورپ سے ملنے والی رقم یوکرین جنگ میں استعمال ہو رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس نے ایک سال میں یورپ کو ایندھن کی فروخت 1 ارب یورو سے زائد رقم حاصل کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یورپی رہنماؤں کو یوکرین جنگ میں روس کو حاصل حمایت رکوانے کے لیے چائنا پر معاشی دباؤ بڑھانے کا بھی مشورہ دے دیا۔ نیٹو نے کہا ہے کہ ایران، چائنا اور شمالی کوریا کے درمیان دفاعی تعاون غیر معمولی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ نیٹو نے خبردار کیا ہے کہ روس اور چائنا اپنی دفاعی صنعتوں کو ایک طویل مدت جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ نیٹو کو صرف روس سے ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ چائنا، ایران اور شمالی کوریا کے درمیان دفاعی تعاون بھی غیر معمولی حد تک بڑھ چکا ہے۔ نیٹو نے دوستو یہ بات اس وقت کہی جب چائنا میں چین اور روس کے صدور کی قیادت میں جدید فوجی ساز و سامان کی نمائش ہوئی تھی۔ نیٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم سنگین اور مسلسل خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ روس، چائنا اپنی افواج کو مضبوط اور جدید بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ان کی دفاعی صنعتیں بہت تیزی سے بھاری ہتھیار اور جنگی ساز و سامان تیار کر رہی ہیں۔ نیٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پریڈ صرف طاقت کا مظاہرہ ہی نہیں بلکہ دنیا پر اثر انداز ہونے، عالمی نظام کو بدلنے اور آزادی اور سلامتی کو کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ نیٹو نے زور دیا ہے کہ نیٹو کو صرف روس سے نہیں بلکہ چائنا، ایران اور شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات سے بھی خطرہ ہے۔ نیٹو کا کہنا تھا کہ چائنا نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ کی صلاحیتوں سے کہیں بڑھ کر رفتار سے جنگی بحری جہاز بنا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ چائنا میں دوسری عالمی جنگ کی یاد کے موقع پر منعقدہ فوجی پریڈ میں چائنا نے اپنے 2 نئے بین البراعظمی میزائلوں سمیت کئی جوہری ہتھیاروں کی نمائش کی تھی۔ اس موقع پر چائنا کے صدر اور دیگر عالمی رہنما بھی موجود تھے۔ حماس نے ایک تازہ ویڈیو جاری کی ہے جس میں 2 اسرائیلی یرغمالیوں کو محفوظ حالت میں دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک اسرائیلی ایک کار کے اندر موجود ہے اور بتا رہا ہے کہ انہیں تقریباً 22 مہینوں سے حراست میں رکھا گیا ہے، جو دوستو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ویڈیو کافی تازہ ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 148 یرغمالیوں کو زندہ رہا کیا جا چکا ہے جبکہ 51 کی باڈیز ملی ہیں اور 8 کو اسرائیلی فوج نے زندہ بازیاب کروایا ہے۔
اس وقت بھی حماس کے قید میں 48 یرغمالی ہیں، جن میں سے 20 کے بارے میں امکان ہے کہ وہ زندہ ہیں، جبکہ بقیہ کی صرف باڈی ہیں۔ متحدہ عرب امارات دبئی کی آبادی دوستوں تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 40 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت کی جانب سے دبئی کی آبادی کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ دبئی حکومت کا کہنا ہے کہ سن 1975 میں دبئی کی آبادی صرف 1,87,000 تھی۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ 2011 میں دبئی کی آبادی 20 لاکھ تھی، جو 2025 میں 40 لاکھ ہو چکی ہے۔ اگر یہی رفتار رہی تو 2032 میں 50 لاکھ اور 2039 میں 60 لاکھ تک جا پہنچے گی۔ انٹرنیشنل ماہرین کا کہنا ہے کہ دبئی سرمایہ کاروں، پروفیشنلز، ملینئرز، بلینئرز کے لیے پرکشش مقام ہے۔ آبادی میں اضافے سے گھروں کی تعلیم، صحت اور پبلک ٹرانسپورٹ کی طلب بڑھے گی۔ دبئی میں بڑھتی ہوئی آبادی مہنگائی کے دباؤ میں اضافہ کر سکتی ہے۔ خطے میں آبادی بڑھنے سے ٹریفک جام رہنے اور نئی رہائشی سوسائٹی بننے کا بھی امکان ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر دورا میں مسجد کے زیر تعمیر مینار کو منہدم کر دیا ہے۔ اسرائیل معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی پر دوستوں تلا ہوا ہے، جس کے لیے آئے روز حملے کر کے انہیں شہید بھی کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج بلڈوزر لے کر شہر دورا کے لیے مشرق کی جانب بڑھی اور علاقے کو زبردستی خالی کرواتے ہوئے زیر تعمیر مینار کو منہدم کر دیا۔ دوستو، اسرائیل کی اونچی اونچی بلڈنگیں جو ایران نے تباہ کی ہیں، زمین بوس کی ہے، شاید یہ اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق ان کی اپنی ہی جماعت سے ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہن علیمہ خان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی کہ اس وقت ان پر 2 انڈے پھینکے گئے۔ گفتگو کے دوران ایک انڈا علیمہ خان کو لگا، جس کے بعد پارٹی کارکنان نے شور شرابہ شروع کر دیا اور پولیس نے موقع سے 2 لڑکیوں کو حراست میں لے کر اڈیالہ چوکی منتقل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ یقیناً دوستو اس کا تعلق بشرا بی بی گروپ سے ہوگا، یقیناً۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔